شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی نشریات کے اس خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں تلاوت کیے گئے 19ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. اس پارے کے اندر 3 صورتیں سورۃ النمل، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل وارد ہوئی ہیں. سورۃ الفرقان کا ابتدائی 2 رکوع جو ہیں وہ سورہ 18ویں پارے میں پڑھے جا چکے ہیں. البتہ آج اس کا پورے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ سورۃ الفرقان مکی ہے اور اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس صورت کی ابتدا جو ہے قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے، اور قرآن کریم کے اوپر جو اعتراضات مشرکین کی طرف سے وارد ہوئے اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق یا آپ کا افتراء یا آپ کا من گھڑت اس کا ہونا بیان کیا انہوں نے. چنانچہ ان کے ان باطل اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر اس میں جواب دیا. اور پھر قرآن کے بعد صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سلسلے میں ضدی اور معاند قسم کے کفار کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے، اور جو بنیادی بات ان کی طرف سے اعتراض کی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بشر جو ہے رسول ہو، یا تو رسول جو ہے کوئی فرشتہ ہو، یا پھر اگر انسانوں میں سے ہی اگر کوئی شخص ہو تو وہ دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار اور صاحب حیثیت ہونا چاہیے. ایک ایسا شخص جو یتیم ہے اس کو ہم کیسے نبی مان سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام، اور خاص طور سے ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتہ جو ہے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا، یا ہم اپنے پروردگار اور اپنے رب کو خود دیکھ کیوں نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ فرشتوں کو بھی دیکھنا ہے تم نے، اور فرشتوں کا دیکھنا تمہارا اس وقت ہوگا کہ جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے، اور اس وقت جو ہے تمہارا ان کو دیکھنا جو ہے وہ تمہارے حق میں کچھ اچھا نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن بھی جب تم اللہ کے حضور پیش ہوگے اور تم جو ہے تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کا جو منظر پھر اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ یہ کفار کے جو قرآن کا اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا نہ ہوتا اور اس کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شکایت کریں گے کہ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ حجر القرآن یعنی قرآن کو چھوڑنے کی کچھ مظاہر کا ذکر کرتے ہیں. یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو آدمی نہ تو سنے اور نہ اس پر ایمان لائے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ زندگی کے تنازعات میں اس قرآن کو حکم نہ بنائے، اس کے فیصلوں پر اپنی زندگی کے معاملات کی بنیاد نہ رکھے. اور چوتھی یہ ہے کہ اس کے معنی میں غور و فکر اور تدبر نہ کرے. اور پانچویں یہ ہے کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے. یہ وہ ساری کے ساری مظاہر ہیں کہ جو قرآن کو چھوڑنے کے مظاہر ہیں، اور امت محمدیہ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن کو اختیار کرنے والے قوم ہے یا قرآن کو چھوڑنے والے قوم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شاکی ہوں اور ہماری شکایت کریں. تو اس کے بعد جو ہے مشرکین کا پھر ایک اور اعتراض جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قرآن جو ہے وہ ایک بار کیوں نہیں نازل ہو گیا، جیسے دوسری توراۃ انجیل وغیرہ ایک ساتھ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ نبی کے اوپر نازل ہو گئی. تو اس قرآن کریم کا اس انداز میں نازل ہونا جو ہے یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا. تو اس چیز کو انہوں نے بطور اعتراض جو ہے اس چیز کا ذکر کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی یہ مصلحت بیان کی کہ اس کا جو ہے تدریجاً نازل ہونے کی ایک بڑی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، اس کے احکام کا ضبط کرنا اور اس کا عمل کرنا، یہ سب چیزیں آسان تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے نازل کیا ہے. اور پھر جو ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے کہ جیسے تیز اگر بارش ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ مٹی کو بھی بہا لے جاتی ہے بلکہ اس میں زیادہ رویدگی نہیں ہو پاتی. اس کے برعکس اگر تھوڑی تھوڑی رم جھم کرتی ہوئی جو بارش ہے
وہ زمین کے لیے اور زمین میں اگنے والے پیداوار کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر، یہ وہ سارے مضامین 45 نمبر آیات تک جو ہے یہ وارد ہوئے ہیں سورہ الفرقان کے۔ پھر اس کے بعد 45 سے لے کے 49 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں جو تسلی کا سامان ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اخیر میں سورۃ الفرقان کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، یعنی اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا ہے، ان کی 13 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ غیر ضروری بحث و مباحثہ نہیں کرتے، اور راتوں کو عبادت، نماز اور عبادت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ جہنم کے عذاب سے وہ خوف رکھتے ہیں۔ خرچ کرنے میں نہ اعتدال برتتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ شرک سے مکمل طور سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں۔ وہ زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ وہ جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں۔ وہ گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب کو سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر، اس اعتبار سے کہ ہمیں نیک بیوی بچے عطا کر، اور ان کو بھی جو ہے لوگوں کے لیے ہادی اور مہتدی بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، اور لوگوں کے لیے خود ہدایت پر ان کو گامزن فرما۔ یہ آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک اللہ تعالیٰ نے ان عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔ ان رمضان مبارک کی ان نیک ساعات میں اللہ سے ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ اگلی صورت سورۃ الشعراء ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 247 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں طا سین میم سے ہوئی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلوب قرآنی یہ ہے کہ جب حروف مقطعات سے بات شروع ہو تو پھر ظاہر قرآن کریم کی عظمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو بہت بڑا احسان کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کے سلسلے میں رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احساس ذمہ داری تھا اور جو احساس امانت تھا اس کا تذکرہ تھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان کو اب جو ہے یہ درد جو ہے وہ آپ کی جان لے لے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کا ہر شخص جو ہے وہ اس قرآن کریم کو اور اس امانت کو اختیار کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک رویہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس احساس ذمہ داری کا ہے، اور دوسری طرف کفار کا نظریہ اور مخالفین کا یہ انداز تھا کہ ان سے جو بھی ہدایت کی بات آتی تھی اس سے وہ اعراض کرتے اور پہلوتے ہی کرتے۔ اور اس کے بعد مختلف قسم کے انبیاء کرام کے اس میں قصے بیان ہوئے سورۃ الشعراء میں، اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت عطا کی اور ان کو فرعون کے پاس جا کر جو ہے اس دعوت کو بیان کرنے کی جب حکم ہوا تو فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا اس نے اس کے جواب میں جو اعراض کا اور جھٹلانے کا انداز اختیار کیا، اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان ذکر کیا کہ میں نے تمہاری تربیت کی، تم میرے گھر میں رہ کر پلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں پھر کہتے ہیں کہ تمہیں احسان جتلانے کا حق نہیں پہنچتا کہ تم نے تو میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ قوم کے کسی ایک شخص کو اگر تم نے نواز بھی دیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، پوری قوم کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے ان سے جو ایک قتل ہوا تھا، جو قتل خطا تھا اور جو عمدن نہیں تھا، اس کا ذکر کر کے جو ہے ان کو دبانے کی کوشش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ تم مجھ سے غلطی جو ہے جان بوجھ کر نہیں ہوئی، تم اس پر میرا مواخذہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رب العالمین کا تذکرہ کیا، وہ جو لوگوں کو اپنے آپ کو رب قرار دیتا تھا، اس کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کرایا تو پھر اس پہ وہ چڑ گیا اور اس نے کہا رب العالمین کیا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تعارف کرواتے ہیں کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو اور سارے کل جہان کو پیدا کیا ہے،
اور تمہارے آبا و اجداد اور وہ سب تمہارے تم سب جو ہے اسی رب العالمین کے پیدا کرتا ہو، اور سورج کو جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے سب چیزوں کا جو ہے وہ مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب فرعون کی جو ہے فرعون کے سامنے جب رب العالمین کا اتنا عظیم تعارف کرایا گیا تو وہ پھر اور جو ہے بدک گیا، اور اس کے بعد اس نے دھمکیوں پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک معجزہ دکھایا جو لاٹھی کی صورت میں تھا، اور وہ لاٹھی جب اس کے دربار میں ایک جو ہے سانپ بن گئی، اور اس سے وہ جو ہے اس عظیم معجزے کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چندی آ گئی، اور وہ اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس نے پھر جو ہے سارے جو مصر کے جو بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر تھے ان کو جمع کر کے اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والے اس معجزے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا، وہ جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی اور جو سانپ بن گئی، لوگوں کی نگاہیں نظر بندی کر کے جو سانپ کی کیفیت بنی، وہ سارے کے سارے جو ہے اس اژدہا نے وہ سارے کے ساری رسیوں کو یا جو بنے ہوئے جو سانپ تھے ان کو سب کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساحر تھے، وہ جو جادوگر تھے، وہ اس عظیم حقیقت کو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک معجزہ ہے، چنانچہ وہ سجدے میں گر پڑے اور انہیں رب العالمین کے وجود کا اقرار بھی کیا اور ایمان بھی لے آئے۔ اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنے قوم کو رات کی تاریکی میں جو ہے لے کر جو ہے وہ ساحل کی طرف نکل گئے ہیں، اور اپنی قوم کو لے کر نکل گئے ہیں، اور فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے ان کا تعاقب کیا، اور تعاقب کے نتیجے میں وہ خود غرق ہو گیا۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 28 تک کا یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد جو ہے آزر اور پوری قوم جو ہے بتوں کی پرستش میں آگے بڑھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی حکمت کے ساتھ جو ہے ان کو دعوت کی ابتدا کی، اور اس میں بھی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی جو مظاہر قدرت جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کا تعارف کیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو خالق ہے اور ہادی ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ ان کی ہدایت کا انتظام ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہی زندہ کرے گا، وہی دنیا اور آخرت میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم و فہم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو بھی معاف کر اور مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ اور والد کے لیے مغفرت کی جو دعا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کفر پر اس حد تک اصرار کرے گا، اور اللہ کی طرف سے جو ہے یہ تنبیہ نازل ہوگی کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ تو بہرحال اس وقت تک انہوں نے یہ دعا کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 104 تک یہ تفصیلی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے 105 سے لے کے 122 آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک ایمان کی دعوت دی، لیکن انہیں مانا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب پوری قوم کو جو ہے غرق کر دیا۔ اور چوتھا قصہ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تھا کہ جو عاد کی قوم کے نبی تھے، اور یہ وہ قوم تھی کہ جسمانی قوت اور دنیاوی وسائل و ہر اعتبار سے وہ آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے تکذیب کی سزا دی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے تکبر کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور وہ قوم کی بھی جو ہے تباہی سے دوچار ہوئی۔ یہ آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک ان کا تذکرہ ہے۔ پانچواں قصہ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ہے کہ یہ قوم بھی جو ہے زبردست قسم کے مالی وسائل رکھنے والے اور خوشحال قسم کی قوم تھی، لیکن اس مالی وسائل اور خوشحالی کے باوجود ایک نمایاں خامی ان کی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور نبی نے جہاں ان کو توحید پر ان کی تربیت کی، وہیں ان سے اس مالی گھپلے پر بھی جو ہے ان پر تنبیہ کی اور ان کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم نے جب اس چیز کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اس پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن جو ہے انہوں نے بھی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ جو شہوت پرستی میں اور بدکاری میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے،
پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے قصے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ان میں نشانی ہے ان میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں سے اکثر جو ہے ایمان والے نہیں تھے۔ اور جب بھی کوئی قوم جو ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے گزر جانے والی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے تباہ کرتا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 تک یہ سارا کا سارا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فراوانی عطا کی، گھنے جنگلات، باغات، میٹھے پانی کے چشمے، یہ سب کچھ تھا، لیکن جو ہے یہ قوم بھی جو ہے حقوق العباد میں کمی کرنے والی قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے اس طریقے سے عذاب سے دوچار کیا کہ پہلے سخت قسم کی گرمی ہوئی، اور اس گرمی سے جب وہ گھبرا گئے اور پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے انہوں نے جمع ہو کر اپنے آپ کو تھوڑا راحت دینے کی کوشش کی تو اسی بادلوں سے پھر آگ برسی اور وہ خس و خاشاک کی طرح اور کوئلہ بن کر رہ گئے۔ اور پھر یہ جو ہے اس اعتبار سے 227 سے 221 تک پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ اور اس کی عظمتوں 221 سے لے کے 227 تک جو ہے قرآن کریم کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آخر میں اس سورۃ الشعراء کو لفظ الشعراء سے جو مناسبت ہے وہ بھی یہ کہ جب کفار مکہ کی طرف سے اس قرآن کریم کو شعر و شاعری قرار دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا دیکھو تو صحیح کہ شعراء کے کلام میں اور قرآن کریم میں کیا مماثلت ہے، اور شعراء کے کردار میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کیا مماثلت ہے۔ شعراء تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم کلام جو ہے نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ النمل ہے جو تیسری سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں، اور اس کا جو ہے آغاز بھی طاسین سے ہوا ہے، اور اس میں نمل کا تذکرہ یعنی چیونٹی کا تذکرہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ دوسری صورت ہے کہ جس میں جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب سے قرآن کریم میں یہ جو ہے وہ درج ہیں۔ حوامیم جو آگے آئے گا تذکرہ اس میں بھی سورۃ الاحقاف تک جو 7 صورتیں ہیں وہ بھی ترتیب نزول اور ترتیب قرآنی ان کی ویسی ہی ہے، تو یہاں پر بھی یہ 3 صورتیں سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص جو ہے یہ جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ یہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو چنانچہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 3 تک قرآن کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں کو اجمالی طور پر بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے کہ جن کو اللہ نے بادشاہت اور پیغمبری دونوں چیزیں عطا کی، اور ایک اور چیز جو عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جنوں اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کیا، اور ان کی زبانیں بھی وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا ان میں خاص بات جو چیزیں بیان ہوئی ہیں آیت نمبر 18-19 میں کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ایسی وادی سے گزر ہوا کہ جہاں چیونٹیاں تھیں، چیونٹیوں کی ایک پوری وادی تھی۔ حضرت سلیمان ان کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کا جو سردار تھے اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ تمہیں رون ڈالیں اور تمہیں ان کو اس چیز کی خبر نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سننے کے بعد جو ہے مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی زبان جو ہے جو پرندوں کی اور حیوانوں کی بولی بھی جو ہے ان کو سمجھا دی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک حاضر باش قسم کا جو پرندہ تھا ہدہد، اس نے جیسے ان کے تک یہ اطلاع پہنچائی کہ ملک یمن میں ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا بلقیس، وہ جو ہے ایک ایسی قوم ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور حضرت سلیمان کے دربار کی جو عظمتیں تھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مرعوب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے سامنے بھی سر سجود ہوئی اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ 20 نمبر آیت سے لے کر 44 نمبر آیت تک تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ملکہ سبا والے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد پھر جو ہے اختصار کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خاص طور سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو 9 بڑے جو ہے لیڈر اور اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے تھے، اور انہوں نے پوری قوم کے اندر ایک جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور ہر برائی کی وہ سرداری کرتے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے تباہ کیا، یہ آیت نمبر 45 سے لے کے 53 تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا دیا، اور پھر جو ہے کس طریقے سے ان کی پوری بستی کو جو ہے ان کی اس برائی کی وجہ سے، جو جنسی برائی کے اندر وہ شکار تھے، اس کی وجہ سے ان پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ سارا کا سارا تذکرہ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مطلب 19واں پارہ اس تذکرے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر ترین خلاصہ ان عظیم جو آیات بینات اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہیں، اس کا مختصر ترین خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔